نمبر 43 سورہ زخرف۔ سورہ زخرف کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 43 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 63 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام آیت نمبر 35 سے لیا گیا ہے اور زخرف عربی میں زینت اور زیور کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 13 دعائے سفر کے نام سے مشہور ہے۔ دوران سفر 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی کا شکر ادا کرے کہ اس نے تمام اشیاء کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آخرت کے سفر کو بھی ذہن میں رکھے جس میں اللہ تعالی کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، اور جب سواری پر سوار ہو تو اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کرے اور اللہ تعالی کی تسبیح کرے۔ آیت نمبر 40 میں اندھے اور بہرے سے حقیقی اندھے یا بہرے مراد نہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ کلام حق کو نہیں سنیں گے اور آیات حق کو نہیں دیکھیں گے، اسی لیے ان کی ہدایت ممکن نہیں ہو سکی۔ آیت نمبر 45 کے بارے میں روایات میں بیان ہوا ہے کہ شب معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابق انبیاء علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو نبوت کس بنیاد پر دی گئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی توحید، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اقرار کے بعد دی گئی۔ آیت نمبر 66 اور 67 کے مطابق جو لوگ دنیا میں برے لوگوں کو دوست بناتے ہیں، قیامت کے دن وہ ان کے دشمن ہوں گے۔ قیامت کے دن صرف وہ دوست کام آئیں گے جو متقی ہوں۔ آیت نمبر 80 کے مطابق اللہ تعالی کے فرشتے انسان کی ہر حرکت اور ہر بات کو لکھ رہے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن یہ خود اپنے اعمال کا مشاہدہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اس سورے کی تلاوت کرے گا قیامت والے دن اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم۔ حامیم۔ والکتاب المبین۔ اس روشن کتاب کی قسم۔ انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن قرار دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں نہایت درجہ بلند اور پر حکمت کتاب ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ اور کیا ہم تم لوگوں کو نصیحت کرنے سے صرف اس لیے کنارہ کشی اختیار کر لیں کہ تم زیادتی کرنے والے ہو؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے والی قوموں میں بھی کتنے ہی پیغمبر بھیج دیے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان میں سے کسی کے پاس کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ کہ ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ تو ہم نے ان سے زیادہ زبردست لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور یہ مثال جاری ہو گئی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوال کریں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے
تو یقیناً یہی کہیں گے کہ ایک زبردست طاقت والی اور ذی علم ہستی نے خلق کیا ہے. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا ہے اور اس میں راستے قرار دیے ہیں تاکہ تم راہ معلوم کر سکو. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. اور جس نے آسمان سے ایک معین مقدار میں پانی نازل کیا اور پھر ہم نے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ بنا دیا، اسی طرح تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. اور جس نے تمام جوڑوں کو خلق کیا ہے اور تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں میں سواری کا سامان فراہم کیا ہے. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تاکہ ان کی پشت پر سکون سے بیٹھ سکو اور پھر جب سکون سے بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ورنہ ہم اس کو قابو میں لا سکنے والے نہیں تھے. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. اور بہرحال ہم اپنے پروردگار ہی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. اور ان لوگوں نے پروردگار کے لیے اس کے بندوں میں سے بھی ایک جز اولاد قرار دے دیا کہ انسان یقیناً بڑا کھلا ہوا ناشکرا ہے. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ. سچ بتاؤ، کیا خدا نے اپنی تمام مخلوقات میں سے اپنے لیے لڑکیوں کو منتخب کیا ہے اور تمہارے لیے لڑکوں کو پسند کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور جب ان میں سے کسی کو اسی لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے جو مثال انہوں نے رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غصے کے گھونٹ پینے لگتا ہے. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. کیا جس کو زیورات میں پالا جاتا ہے اور وہ جھگڑے کے وقت صحیح بات بھی نہ کر سکے وہی خدا کی اولاد ہے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. اور ان لوگوں نے ان ملائکہ کو جو رحمان کے بندے ہیں لڑکی قرار دے دیا ہے، کیا یہ ان کی خلقت کے گواہ ہیں؟ تو عنقریب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور پھر اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور یہ کہتے ہیں کہ خدا چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، یہ صرف اندازوں سے بات کرتے ہیں. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ. کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس سے یہ تمسک کیے ہوئے ہیں؟ بل قالوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. نہیں، بلکہ ان کا کہنا صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم
इन्हीं के नक्श कदम पर हिदायत पाने वाले हैं। وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس بستی کے خوشحال لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چاہے میں اس سے بہتر پیغام لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے پیغام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا تو اب دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے مربی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے تمام معبودوں سے بری اور بیزار ہوں إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، علاوہ اس معبود کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے کہ وہی عنقریب مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور انہوں نے اس پیغام کو اپنی نسل میں ایک کلمہ باقیہ قرار دے دیا کہ شاید وہ لوگ خدا کی طرف پلٹ آئیں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين۔ بلکہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے بزرگوں کو برابر آرام دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور واضح رسول آ گیا۔ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، اور جب حق آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اور یہ کہنے لگے کہ آخر یہ قرآن دونوں بستیوں مکہ و طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا ہے؟ اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون۔ تو کیا یہی لوگ رحمت پروردگار کو تقسیم کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے ہی ان کے درمیان معیشت کو زندگانی دنیا میں تقسیم کیا ہے اور بعض کو بعض سے اونچا بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور رحمت پروردگار ان کے جمع کیے ہوئے مال و متاع سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی قوم ہو جائیں گے تو ہم رحمان کا انکار کرنے والوں کے لیے ان کے گھر کی چھتیں اور سیڑھیاں جن پر یہ چڑھتے ہیں سب کو چاندی کا بنا دیتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھر کے دروازے اور وہ تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں۔ وَزُخْرُفًا،
وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور سونے کے بھی، لیکن یہ سب صرف زندگانی دنیا کی لذت کا سامان ہے، اور آخرت پروردگار کے نزدیک صرف صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص بھی اللہ کے ذکر کی طرف سے اندھا ہو جائے گا، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھی اور ہم نشین ہوگا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ شیاطین ان لوگوں کو راستے سے روکتے رہتے ہیں اور یہ یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ اے کاش ہمارے اور ان کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، یہ تو بڑا بدترین ساتھی نکلا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور یہ ساری باتیں آج تمہارے کام آنے والی نہیں ہیں کہ تم سب عذاب میں برابر کے شریک ہو کہ تم نے بھی ظلم کیا ہے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پیغمبر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرے کو سنا سکتے ہیں، یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں، یا اسے ہدایت دے سکتے ہیں جو ضلال مبین میں مبتلا ہو جائے؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ منتقمون، پھر ہم یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیں گے تو ہمیں تو ان سے بہرحال بدلہ لینا ہے، او نرینک الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون، یا پھر عذاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا کر ہی نازل کریں گے کہ ہم اس کا بھی اختیار رکھنے والے ہیں۔ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم کو مضبوطی سے پکڑے رہیں جس کی وحی کی گئی ہے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے لیے نصیحت کا سامان ہے، اور عنقریب تم سب سے باس پرس کی جائے گی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رسولوں سے سوال کریں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھیجا گیا ہے، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی خدا قرار دیے ہیں جن کی پرستش کی جائے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے روسا قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، لیکن جب ہماری نشانیوں کو پیش کیا تو وہ سب مذاق اڑانے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھلاتے تھے وہ پہلے والی نشانی سے بڑھ کر ہی ہوتی تھی، اور پھر انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا کہ شاید اسی طرح راستے پر واپس آ جائیں۔
وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. اور ان لوگوں نے کہا کہ اے جادوگر موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے بارے میں اس بات کی دعا کر جس بات کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، تو ہم یقیناً راستے پر آ جائیں گے. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. لیکن جب ہم نے عذاب کو دور کر دیا تو انہوں نے عہد کو توڑ دیا. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا، اے قوم، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے؟ اور کیا یہ نہریں جو میرے قدموں کے نیچے جاری ہیں یہ سب میری نہیں ہے؟ پھر تمہیں کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبين. کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جو پست حیثیت کا آدمی ہے اور صاف بول بھی نہیں پاتا ہے؟ فلولا القی علیہ اسورة من ذهب او جاء معه الملائکة مقترنین. پھر کیوں اس کے اوپر سونے کے کنگن نہیں نازل کیے گئے اور کیوں اس کے ساتھ ملائکہ جمع ہو کر نہیں آئے؟ فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. پس فرعون نے اپنی قوم کو سبک سر بنا دیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کر لی کہ وہ سب پہلے ہی سے فاسق اور بدکار تھے. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. پھر جب ان لوگوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا اور پھر انہی سب کو اکٹھا غرق کر دیا. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. پھر ہم نے انہیں گیا گزرا اور بعد والوں کے لیے ایک نمونہ عبرت بنا دیا. ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون. اور جب ابن مریم کو مثال میں پیش کیا گیا تو آپ کی قوم شور مچانے لگی. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. اور کہنے لگے کہ ہمارے خدا بہتر ہیں یا وہ، اور لوگوں نے ان کی مثال صرف ضد میں پیش کی تھی اور یہ سب صرف جھگڑا کرنے والے تھے. ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. ورنہ عیسیٰ ایک بندے تھے جن پر ہم نے نعمتیں نازل کی اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے بدلے ملائکہ کو زمین میں بسنے والا قرار دے دیتے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور بے شک یہ قیامت کی واضح دلیل ہے، لہذا اس میں شک نہ کرو اور میرا اتباع کرو کہ یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور خبردار شیطان تمہیں رائے حق سے روک نہ دے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اور جب عیسیٰ ان کے پاس معجزات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور اس لیے کہ بعض ان مسائل کی وضاحت کر دوں جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہے، لہذا خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی عبادت کرو،
کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم۔ تو اقوام نے آپس میں اختلاف شروع کر دیا، افسوس ان کے حال پر ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا کہ ان کے لیے دردناک دن کا عذاب ہے۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ کیا یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک قیامت آ جائے اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو سکے؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ آج کے دن صاحبان تقوی کے علاوہ تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ میرے بندوں، آج تمہارے لیے نہ خوف ہے اور نہ تم پر حزن و ملال طاری ہوگا۔ الذین آمنوا بآیاتنا وكانوا مسلمین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری نشانیوں پر ایمان قبول کیا ہے اور ہمارے اطاعت گزار ہو گئے ہیں۔ ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون۔ اب تم سب اپنی بیویوں سمیت اعزاز و احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ ان کے گرد سونے کی رکابیوں اور پیالیوں کا دور چلے گا اور وہاں ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی دل میں خواہش ہو اور جو آنکھوں کو بھلی لگے، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں ان اعمال کی بنا پر وارث بنایا گیا ہے جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون۔ بے شک مجرمین عذاب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا یفتر عنہم وهم فیہ مبلسون۔ ان سے عذاب منقطع نہیں ہوگا اور وہ مایوسی کے عالم میں وہاں رہیں گے۔ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، یہ تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون۔ اور وہ آواز دیں گے کہ اے مالک، اگر تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے تو بہت اچھا ہوتا، تو جواب ملے گا کہ تم اب یہی رہنے والے ہو۔ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون۔ یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون۔ کیا انہوں نے کسی بات کا محکم ارادہ کر لیا ہے تو ہم بھی یہ کام جانتے ہیں۔ ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون۔ یا ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ان کے راز اور خفیہ باتوں کو نہیں سن سکتے ہیں، تو ہم کیا، ہمارے نمائندے سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کے کوئی فرزند ہوتا تو میں سب سے پہلا عبادت گزار ہوں۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون۔ وہ آسمان و زمین اور عرش کا مالک ان کی باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، باتیں بناتے رہیں اور کھیل تماشے میں لگے رہیں یہاں تک کہ اس دن کا سامنا کریں
جس کا وعدہ دیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی وہ ہے جو آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے، اور وہ صاحب حکمت بھی ہے اور ہر شے سے باخبر بھی ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور بابرکت ہے وہ جس کے لیے آسمان و زمین اور اس کے مابین کا ملک ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا بھی علم ہے، اور اسی کی طرف تم سب واپس کیے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس کے علاوہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سفارش کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں مگر وہ جو سمجھ بوجھ کر حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوال کریں گے کہ خود ان کا خالق کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ، تو پھر یہ کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، اور اسی کو اس قول کا بھی علم ہے کہ خدایا یہ وہ قوم ہے جو ایمان لانے والی نہیں ہے۔ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، لہذا ان سے منہ موڑ لیجئے اور سلامتی کا پیغام دے دیجئے، پھر ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔